یہ بغداد تیرے لیے. بولے میرے مولا میں آنے آیا. اللہ کہتا ہے یہ تیرے لیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں رہوں گا. پھر معلوم یہ درجہ محبوبیت ہے. حضور غوث پاک نے کہا اے میرے مولا اگر میں بغداد میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں تجھے ماننی پڑیں گی. ایک بندہ ہو کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ درجہ محبوبیت ہے. یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. آوازیں بول میرے عبد القادر تیری کیا شرط ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائی. اگر مجھے یہ شرطیں میری ایکسپٹ ہیں مولا تب میں بغداد شریف میں رہوں گا، ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گا. معلوم ہے کیا آواز ہے؟ اللہ نے غوث پاک کی ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمایا. ایک دن غوث پاک تقریر فرماتے کہتے ہیں اے بغداد والو اگر کہو تو ان 70 شرطوں میں ایک ہی شرط بتا دوں. اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو سو رہے وہ بھی جاگ جائیں. سبحان اللہ بولیے گا. غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں کہو تو ایک شرط ہی بتا دیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور بتا دیں. تو غوث پاک نے کہا کہ ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی. میں نے کہا میرے مولا سن، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجھ سے جو بھی محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ. یہ شان ہے قادریت کی. پھر سے ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک. اونچی بولے. یہ شان ہے سیدنا شیخ. کتنے بزرگ تھے غوث پاک، حضور کے کتنے قریب تھے غوث پاک. بتاؤ یاد رکھو گے؟ کل پرسوں نرسوں کسی کو نہ کسی کو ٹیلی فون کے ذریعے سے باتیں بتاؤ گے. بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے، بہنیں اپنے گھر والوں کو بتائیں گے نہیں انشاءاللہ. حضور غوث پاک سرکار حج کرنے کے لیے گئے. جب گئے تو مکے کے بڑے بڑے مفتی لوگ آئے غوث پاک یعنی مفتی مکہ. بولے شیخ کچھ سوال ہے. بولے کرو. وہ سوال کرتے غوث پاک جواب دیتے حضور غوث پاک نے کیا کہا اے مفتی مکہ اگر کہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں. ایک سوال مفتی مکہ نے کہا کر لو. انہیں کیا پتا تھا کہ جو ولیوں کا سردار ہے اس کا سوال بھی سوالوں کا سردار ہے. بولے کر لو. تو غوث پاک نے کیا سوال کیا؟ جو سمجھے گا سوال وہی سبحان اللہ کہے گا. غوث پاک نے فرمایا یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے وقت حضور کی ڈیتھ مبارک ہوئی، انتقال ہوا. حضور کو جب نہلایا گیا بیر غض کے پانی سے، جب پانی حضور کے جسم پاک پر ڈالا گیا، حضور کے جسم پاک پر جب پانی مبارک ڈالا گیا تو اس کے بعد وہ پانی کہاں گیا؟ سبحان اللہ. سوچ کے بتائیے سوال سنا کہ نہیں سنا اپنا؟ بولو بھائی بولو. جو سوال سمجھتا ہے وہی جواب سمجھتا ہے. بولو بھائی سوال سمجھ گیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا تھا تو اس کے بعد وہ پانی کہاں گیا؟ اس کی دلیل غوث پاک کے بارگاہ کے صاحب سجادہ شیخ حفیظ گیلانی، ان کے بھائی شیخ خالد سرکار، ان کے بھائی شیخ زید، ان کے بھائی شیخ معلق القادر، ان کے بھائی ہے شیخ ہاشم سرکار. ملاقات ہے شیخ ہاشم سرکار ماشاءاللہ. یہ بات انہوں نے بتائی. آپ چلے بنگلہ شریف میں پوچھو غوث پاک کا کیا سوال تھا؟ حضور کے جسم پاک سے جو پانی لگا وہ پانی کدھر گیا؟ مفتی مکہ کی بتی جل گئی. بہت بڑے مفتی تھے وہ. بولے شیخ مجھے تو اس کا جواب. بولے ڈھونڈو جا کے کتابوں میں. رات بھر لائبریری میں کتابیں ڈھونڈتے رہے. بڑے بڑے سوالوں کے جواب ملے. غوث پاک کا سوال کا جواب. تازہ وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، درود شریف پڑھتے پڑھتے آنکھیں لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. پھر سے بولے سبحان اللہ. حضور کی زیارت نصیب ہوئی. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کو دیکھا تو حضور کے بغل میں ایک بزرگ کو دیکھا. ان کے چہرے اتنے چمکدار تھے کہ ان کی چہرے کی چمک کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے.
جو حضور کے بغل میں کھڑے تھے. اب لیکن حضور کو دیکھا تو خوش ہو گئے, سلام کیا. تو حضور نے کیا کہا, اے مفتی مکہ تو نے کیوں بلایا مجھے, سبحان اللہ بے شک. تو نے کیوں مجھے یاد کیا. تو مفتی مکہ نے کہا کہ حضور آپ کے بیٹے سیدنا شیخ نے ایک سوال کیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے, آپ کے انتقال کے بعد جب آپ کو غسال نے غسل مبارکہ دیا تھا مدینہ شریف میں, تو وہ پانی کہاں گیا. تو حضور نے کیا کہا, اے مفتی مکہ, یہ جو میرے بغل میں چمکدار چہرے والے ہیں ان کو دیکھتے ہو. بولے حضور پہچان میں نہیں آ رہے, چہرہ بڑا چمکتا ہے. تو حضور نے فرمایا تم یہ سوال ان سے پوچھو. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. سننا, یہ سوال ان سے کرو. تو مفتی مکہ کہتے ہیں حضور آپ بتا دیں. تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے پوچھو, ان سے پوچھو. تو مفتی مکہ نے اس چمکدار چہرے والے سے پوچھا, آپ بتا دیں سرکار کہ حضور کے جسم پاک سے مس ہونے والا پانی کہاں گیا. سبحان اللہ بے شک. تو اس چمکدار چہرے والے نے کیا کہا, تڑپیے گا سبحان اللہ کہیے. اب آپ کو ابھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں جب مسجد میں جانے کا شرف ملے گا, تب آپ کا دل بڑا خوش ہوگا, یار میرے محلے کے بچوں نے احسان کر دیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسجد کا ایک نسبتی معاملہ یہ بھی ہے. اس چمکدار چہرے سے آواز آئی, اے مفتی مکہ سن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے جو پانی مس ہوا, اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے وہ پانی منگا دیا, اور پھر اس پانی کو زمین پہ اللہ نے جہاں جہاں چھڑکا فرشتوں کے ذریعے سے, وہاں وہاں جہاں جہاں اس کے ایک ایک قطرے گرے ہیں, اللہ نے وہاں مسجد بنا دی ہے, لوگ وہاں نمازیں پڑھیں, حضور کے پسینے کی خیرات اور برکات سے اپنے قلب کو روشن کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب اگر آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضور کے مبارک غسل شریف کے پسینے نور شریف کے قطرے یہاں بھی ہمارے سیکوں کے امین اور شاہد اور عادل اور گواہ بنیں گے انشاءاللہ میدان محشر. یہ بات شیخ ہاشم سرکار نے کہی, ذرا محبت سے بولو.